إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام بزم قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام جو ہے وہ علوم قرآن سیریز میں سے ہے، اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر قاری رشید احمد تھانوی صاحب موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ہم ان کے نہایت مشکور ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرامز میں ہم جو ہے وہ مصاحف کے حوالے سے، ان کی جمع و تدوین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ہم نے دو جو ہے وہ ادوار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے، ان کو ہم نے ڈسکس کیا گزشتہ پروگرامز میں، اور اسی طرح ہم نے جو ہے وہ سبع احرف کے حوالے سے بات کی۔ تو گزشتہ پروگرام کے آخر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مصاحف عثمانیہ کی کچھ مثالیں موجود ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر قاری رشید احمد تھانوی صاحب کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو یہ مثالیں موجود ہیں، کیا یہ واقعی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی وہی مصاحف ہیں، یا یہ بعد میں کسی نے رد و بدل کر کے جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے اس کو پیش کر دیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتلائیے کہ کیا یہ واقعی صحابہ کرام کے ہاتھوں سے جو لکھے گئے تھے مصاحف وہی ہیں، یا یہ کوئی اور چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، یہ مصاحف جو ہیں، ان کے بارے میں دعویٰ تو یہی ہے، دعویٰ یہی ہے، لیکن یہ دعویٰ ہم یقین سے نہیں کر سکتے کہ یہ پورا مصحف شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی نسخہ ہے، یا پھر مختلف نسخوں کو جمع کر لیا گیا ہے، کیونکہ قلمی نسخوں میں اس بات کا امکان ہے، قلمی دور جو تھا تو اس میں اس بات کا امکان ہے کہ کچھ صفحات ایک نسخے کے ہوں اور کچھ صفحات دوسرے نسخے کے ہوں، تو قرآن پاک مکمل کرنے کے لیے ان کو ایک جلد میں جمع کر لیا گیا ہو، اس بات کا امکان ہے۔ اور جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو قراءات اور جو رسم ان مصاحف کے اندر موجود ہے، جب ہم اس کا مطالعہ اور اس کا موازنہ کرتے ہیں رسم عثمانی کی مستند کتابوں کی روشنی میں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصاحف مجموعے ہیں، یہ ایک ہی نسخہ نہیں ہے، یہ مجموعے ہیں۔ اس کی واضح مثال ہے کہ جو نسخہ تاشقند میں رکھا ہوا ہے، اس میں پہلا سپارہ جو ہے، اس کے آخر میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جو آیت ہے، اس پر کچھ نشانات نظر آ رہے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب تلاوت فرما رہے تھے اور ان کی شہادت ہوئی ہے، تو ان کے خون کے نشانات اس صفحے کے اوپر اور اس آیت کے اوپر آ گئے تھے۔ وہاں یہ نشانات موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسی نسخے میں چند صفحات پیچھے جاتے ہیں، تو ووصّا والی جو قرات ہے وہ یہاں لکھی ہوئی ہے، ووصّا بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اس نسخے میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جب ہم اس قراءت کو ہم دیکھتے ہیں مستند قراءت کی کتابوں میں اور رسم کی مستند کتابوں میں، تو وہاں یہ روایت ہمیں، اور وہ مستند روایت ہے، بالکل قوی روایت ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ مصحف امام، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو مصحف تھا، جس کو مصحف امام اور مصحف عثمان جو ان کا ذاتی مصحف تھا، اس کے اندر وَأَوْصَى لکھا ہوا تھا، اس کے اندر وَوَصَّى نہیں تھا۔ اب دو باتیں کی جا سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذاتی نسخہ نہیں ہے، دیگر 6 مصاحف تھے ان میں سے کوئی ہے، یا پھر ان 6 کی کوئی نقل ہے جو بالکل قریب زمانے میں، اسی زمانے میں تابعین نے یا صغار صحابہ میں سے کسی نے نقل کر لی ہے۔ صحیح، اس بات کا امکان ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ صفحے جو ہیں وہ مصحف امام کے ہوں، اس بات کا امکان ہے۔ تو واللہ عالم، حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ بالکلیہ اور اصلی حالت میں سارے کے سارے موجود ہوں، یہ دعویٰ کرنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ انکار کر دیں کہ یہ پورا کا پورا مصحف جو ہے یہ صحابہ کرام کی میراث نہیں ہے، یا صحابہ کرام کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، تو انکار کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ لہٰذا ہم اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ احتمال ہے کہ ان میں سے کچھ حصہ
صحابہ کرام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو. صحیح. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدیم ترین زمانے کے ہیں، کیونکہ ان میں اکثر میں نقطے نہیں ہیں، اعراب نہیں ہے، آیات کے گول دائرے نہیں ہیں، جو رموز اوقاف ہیں وہ نہیں ہیں، جو آج کے جدید زمانے کی جتنی سہولیات ہیں وہ ان کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہیں. لہٰذا یہ ممکن ہے کہ یہ اس قدیم ترین زمانے کے ہیں، اوائل زمانے کے ہیں بالکل. صحیح. تو جب ہم واپس آتے اپنے موضوع کی طرف، اگرچہ ہم موضوع پر ہی تھے، تو جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصاحف تیار کروائے تو ان کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع کا جو کام ہے ہو چکا تھا، مصحف صدیق جو ہے وہ موجود تھا، تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہ کام کروایا؟ اس بارے میں ذرا وضاحت بیان فرما دیں. یہ بڑا تفصیلی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ مصحف صدیقی ایک تھا اور وہ ایک جگہ پر موجود تھا. صحیح. جیسے جیسے فتوحات ہوئی ہیں، دائرہ اسلام بڑھا ہے اور نئے نئے مسلمان لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جس میں عرب بھی ہیں، غیر عرب بھی ہیں، اور قرآن کی تلاوت اور تعلیم و تعلم کا دائرہ وسیع ہوا ہے، تو پھر مصاحف کی ضرورت پیش آئی ہے. نمبر ایک تو یہ بات ہے. نمبر دو بات یہ ہے کہ جب دائرہ وسیع ہوا تو قراءات کا جو اختلاف ہے وہ بھی بعض اوقات، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ ہمارے علم میں ہے، ہمارے سامنے ہے. حضرت ابی بن کعب کا واقعہ وہ ہمارے علم میں ہے. تو وہی واقعات دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آئے ہیں، اور لوگ اپنی قراءت کو درست اور دوسری قراءت کے بارے میں تشویش کا شکار ہونے لگے، اشکال کا شکار ہونے لگے کہ معلوم نہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے، اور معاملہ نزاع تک پہنچنے کی نوبت آ گئی. صحیح. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے معیاری مصاحف سرکاری سرپرستی میں تیار کروانے کا ارادہ کیا، اور 6 مصاحف جو راجع قول ہے اس کے مطابق 6 مصاحف تیار کروائے. اور ان 6 مصاحف میں یہ کام کیا کہ ان میں ایک تو نقطہ اعراب نہیں لگائے، جس سے بہت ساری قراءتیں درج ہو گئیں. دوسرا یہ کام کیا کہ ان میں حذف اور اثبات اور فصل اور وصل اور زیادت وغیرہ، یہ جو قواعد ہیں رسم عثمانی کے، ان کی رعایت کرتے ہوئے قراءتوں کو سمو دیا. اور تیسرا طریقہ یہ کیا کہ جو قراءت ایک رسم میں جمع نہیں ہو سکتی تھی تو وہ ایک نسخے میں ایک لکھ دی اور دوسرے نسخے میں دوسری لکھ دی. جیسے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ تجری من تحتها الانہار ایک نسخے میں لکھا ہوا ہے اور تجری تحتها الانہار دوسرے نسخے میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ من کا لفظ جو ہے وہ اضافہ ہے، لہٰذا دونوں درست ہیں. تو دونوں درست ہونے کا ایک سرکاری اور معیار ثبوت ہمارے سامنے آ گیا کہ ایک نسخے میں تجری من تحتها الانہار لکھا ہوا ہے اور دوسرے مصحف عثمانی میں تجری تحتها الانہار لکھا ہوا ہے. لہٰذا دونوں درست ہونے کا کتابی ثبوت ہمیں مل جاتا ہے، مکتوب شہادت ہمیں مل جاتی ہے. ویسے تو حفاظ کے سینوں میں ہے، قراء کرام کے سینوں میں محفوظ ہے اور وہ اس کے راوی ہیں اور محافظ ہیں، لیکن یہ کہ مکتوب شہادت جو ہے وہ ہمیں مصاحف عثمانیہ سے مل جاتی ہے. تو مصاحف عثمانیہ تیار کروانے کا جو بنیادی داعیہ تھا وہ قراءات قرآنیہ کی حفاظت اور اس کی ترویج اور اشاعت تھی. صحیح. تو شیخ، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف تیار کروانے شروع کیے تو آپ نے کیا پھر لائحہ عمل اس کے لیے اپنایا؟ کن لوگوں کو چنا گیا؟ کون سی ٹیم بنائی گئی جنہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ان مصاحف پر کام کرنا شروع کیا؟ بڑا مزیدار سوال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خدمت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھ دی ہے. 40 کے قریب صحابہ کرام ہیں جو کاتبان وحی کی فہرست میں جن کے نام ملتے ہیں، لیکن بنیادی کردار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا ہے. یعنی دوبارہ بھی کام سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. عہد نبوی میں بھی مرکزی کردار ان کو حاصل ہے. عہد صدیقی میں پورا قرآن پاک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور عہد عثمانی میں جو 6 مصاحف راجع قول کے مطابق 6 مصاحف تیار ہوئے ہیں، وہ 6 کے مصاحف وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے.
یہ الگ بات ہے کہ اس میں ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام، معاونین اور سب موجود ہیں، لیکن جو مرکزی محور ہے وہ اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ اللہ نے ان سے کام لیا ہے اور ان کی یہ خصوصیت ہے۔ تو اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لکھ رہے ہیں، وہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کردہ ہیں، وہ عہد نبوی میں بھی وہی لکھ رہے ہیں، عہد صدیقی میں بھی وہی لکھ رہے ہیں، عہد عثمانی میں بھی وہی لکھ رہے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت پیش آئے گی کہ وہ عہد صدیقی میں کچھ اور لکھیں، عہد عثمانی میں کچھ اور لکھیں یا عہد نبوی میں کچھ اور لکھیں؟ یہ ایک تسلسل ہے۔ لہٰذا جو کچھ عہد نبوی میں لکھا گیا ٹکڑوں کی شکل میں، اس کو جمع کیا گیا بین الدفتین عہد صدیقی میں، اور پھر اسی کو مزید وضاحت، قراءتوں کی وضاحت کے ساتھ عہد عثمانی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے، اور یہ معمولی کام نہیں ہے۔ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ جملہ منقول ہے کہ جب ان کو عہد صدیقی میں جب ان کو شیخین نے یہ ذمہ داری سونپی تھی تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے پہاڑ نقل کرنے کا اگر حکم دیتے تو وہ آسان ہوتا۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ قرأتیں جس طرح انہوں نے سموئی ہیں ان مصائف کے اندر، یہ واقعی ان کا کارنامہ ہے۔ صحیح شیخ، اگر ہم بات کریں بنیادی ایک بڑے فرق کی یا بڑا جو کام ہوا ہے سیدنا عثمان کے دور میں، تو وہ مصحف صدیقی سے وہ کیا فرق تھا اور وہ کیا کام تھا جو بڑا ایک کام ہوا ہے؟ ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس تھا، اگر اس پر بات کریں تو دو لفظوں میں وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ کیا کام تھا؟ مصحف عثمانی مصحف صدیقی کی نقل ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرق صرف اتنا ہے کہ مصحف صدیقی میں صورتیں مرتب لکھی ہوئی تھی، لیکن ایک صورت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ ترتیب نہیں تھی۔ یعنی سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہو کر اور اپنی آخری آیت پر ہی ختم ہو رہی ہے، یہ ترتیب تو اس کے اندر موجود تھی، لیکن سورہ بقرہ پہلے ہو اور سورہ آل عمران بعد میں ہو، یہ ترتیب وہاں نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مصحف میں سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس تک جو ترتیب تلاوت ہے اس کو بھی ملحوظ رکھا گیا، اور دوسری جو خصوصی جو توجہ ہے وہ قراءات کی طرف ہے کہ وہ قراءات قرآنیہ جو مصحف عثمانی میں جمع کی گئی ہیں وہ اس طرح کی گئی ہیں کہ ایک قراءت ایک مصحف میں اور دوسری قراءت دوسرے مصحف میں لکھی گئی ہے۔ لہٰذا یہ جو 6 مصاحف ہیں، یہ آج قراءات صحیحہ کے جو ارکان علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ قراءت جو صحیح سند سے نقل ہو، صحیح متواتر طریقے پر، نمبر 2 مصاحف عثمانیہ کے مطابق ہو، 6 مصاحف میں سے کسی ایک کے کم از کم مطابق ہونا ضروری ہے، چاہے احتمالاً ہو لیکن مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا رکن جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لغت عرب کے مطابق ہو، ولو بوجہ، چاہے کسی ایک وجہ میں، کسی ایک لغت میں وہ پایا جاتا ہو۔ تو یہ 3 ارکان جو ہیں ان میں ایک جو کتابی شہادت ہے وہ مصحف عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ صحیح۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا مصاحف کو جمع کرنے کا سیدنا عثمان کے دور میں، اسی طرح دوبارہ یہ کام سارا کیا، دوبارہ صحابہ کرام سے اکٹھا کیا، یا ان کے پاس جو پہلے سے موجود تھا اسی کو جو ہے وہ نقل کر کے جو ہے وہ اپنی طرف سے، یعنی کہ اپنی جو انہوں نے پہلے جیسے کام کیا ہوا تھا اسی کو آگے نقل کر دیا؟ یہ جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ عہد صدیقی میں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو لکھا ہوا تھا، چاہے وہ ہڈی پر تھا یا لکڑی پر تھا یا پتھر پر تھا، سل تھی، کوئی چیز تھی، ان مکتوب شہادتوں کو اور زبانی شہادت جو صحابہ کرام نے دی ہے اس کو جمع کر کے لکھا گیا۔ عہد صدیقی میں یہ کام ہوا۔ عہد عثمانی میں مصحف صدیقی کو سامنے رکھا گیا ہے، مصحف صدیقی کو سامنے رکھ کر اور پھر اس کی نقلیں تیار کی گئی ہیں، یعنی کہ دوبارہ صحابہ کرام سے اکٹھا نہیں کیا گیا، دوبارہ شہادتیں نہیں لی گئی صحابہ کرام سے۔ ہاں، اس میں جو کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ 6 مصاحف تیار ہو گئے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہے، اور مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ
کم از کم 12,000 صحابہ کرام نے ان مصاحف کے اوپر اجماع کیا ہے کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ نسخے بالکل درست اور بالکل عین مصحف صدیقی کے مطابق ہیں۔ کوئی ایسا بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا کسی صحابی کا قول یا کوئی بات جو صحابہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے ان مصاحف سے اختلاف کیا ہو؟ کوئی صحابی ایسا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جس نے اختلاف کیا ہو۔ صرف ایک روایت میرے علم کے مطابق، میرے ناقص علم کے مطابق ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ذاتی نسخہ تھا جو انہوں نے اپنے لیے لکھا ہوا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے لکھا تھا۔ صحیح۔ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے کبار صحابہ میں ان کا مقام ہے، اور نہ صرف یہ کہ کبار صحابہ میں ان کا مقام ہے، ان کے بارے میں تو فضائل ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھے جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت پر پڑھے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام قراءات کے معاملے میں بہت اونچا ہے۔ ان کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر تفسیری نکات اور قراءات متواترہ اور شاذہ دونوں لکھی ہوئی تھیں۔ صحیح۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مصاحف عثمانیہ تیار کیے تو انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ان کے علاوہ باقی تمام مصاحف کو جلا دیا جائے، تاکہ ایک سرکاری سطح کے اوپر ایک معیار مقرر ہو جائے، اور جو اختلاف کی نوعیت بن رہی ہے، نزاع کی نوعیت بن رہی ہے، یا شک و شبہ کا دروازہ کھلنے کا خطرہ ہے، تو اس کو بند کر دیا جائے۔ وہاں ہمیں اس موقع پر یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ مصحف دینے سے انکار کیا تھا کہ یہ مصحف میں نہیں دوں گا جلانے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ آپ یہ نسخہ ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو جلا دیں۔ اب یہ اختلاف رائے ایک ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس میں جو دونوں حضرات کی جو رائے ہے، اتنی حکمت نظر آتی ہے ان دونوں میں کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کی نگاہ اتنی دور تک تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو دیگر مصاحف کو جلانے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نو مسلم یا کوئی غیر عالم، غیر حافظ کوئی نسخہ دیکھے گا، کوئی ایسا نسخہ جس کے اندر کوئی شاذ قرات لکھی ہوئی ہے، کوئی تفسیری وضاحت لکھی ہوئی ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے شک و شبہ کا شکار ہو جائے گا کہ یہ پتہ نہیں یہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے، یہ وحی مطلوب کا حصہ تو نہیں ہے۔ تو ان کی نظر اس بات پر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نظر اس بات پر تھی کہ یہ ایک علمی ذخیرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حاصل کیا ہے، لہٰذا اس کو ضائع کرنا درست نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نسخہ پھر نہیں جلایا گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تفسیر میں جو ایک مشہور شاگرد ہیں مجاہد ابن جبر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات پہلے پڑھی ہوتی تو مجھے وہ سوال ہی نہ کرنے پڑتے جو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کیے ہیں۔ تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ نسخہ دیکھا ہو۔ امکان ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن امکان ہے اس بات کا۔ تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ نسخہ دیکھا ہوگا۔ آج اس کی روایتیں موجود ہیں، کتاب المصاحف میں اس کی روایتیں موجود ہیں، تفسیروں میں اس کی روایتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قرات جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نسخے سے روایت ہوئی ہے، اور وہ شاذ قرات ہے، لیکن تفسیر میں اس کی بڑی ضرورت اور بڑی افادیت ہے۔ وہ اس طرح کہ سورہ نور میں آیت ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہاں ایک عام آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ کوئی آدمی اگر کسی کو غلط کاری پر، حرام کاری پر مجبور کرے
تو اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے تو مغفرت اور رحمت کا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو قرات شاذ قرات ہیں وہ منقول ہے، وہ ہے لہن واللہ، لہن واللہ، وہ یہ کہا کرتے تھے، اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اسی طرح لہن واللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو کسی نے جبراً غلط کاری پر مجبور کر دیا تو یہ جو وعدہ ہے یہ اس مکرہ کے لیے، مکرہ جو عورت ہے اس کے لیے ہے، نہ کہ مکرہ جو جبر کرنے والا ہے، اکراہ کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اس قرات سے ہی یہ تفسیری نقطہ جو ہے یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو انکار کیا تھا وہ اس تفسیری ذخیرے کی وجہ سے کیا ہوگا، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جہاں ہمیں یہ کسی صحابی کا یہ اختلاف ملتا ہو کہ انہوں نے مصاحف عثمانیہ سے اتفاق رائے نہیں کیا۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے اس میں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے آپ کے تیار کردہ نسخوں سے اتفاق نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا نسخہ ہے اس کو نہ جلائیں، اس کو نہ جلائیں۔ وہاں یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے آپ کے تیار کردہ نسخوں سے اتفاق نہیں ہے، یہ تو کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو ان نسخوں سے اتفاق ہے، صرف ان کی خواہش یہ ہے کہ میرے ذاتی نسخے کو نہ جلایا جائے، بس صرف اتنی بات ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مصحف اس طرح موجود تھا، کیا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئی تھی، یا یہ سیدنا عثمان کے دور میں ہی یہ بات سامنے آئی؟ چونکہ وہ جو سیدنا عثمان کے دور میں مصاحف نقل کیے گئے ہیں وہ مصحف صدیقی سے ہی کیے گئے ہیں۔ جی، وہ تو اگر مصحف ان کا صدیقی کی اختلاف مصحف عثمان سے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مصحف صدیق سے بھی ان کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس دور میں بھی کوئی اس طرح کا اشارہ موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ اتنی جزوی تفصیل کے ساتھ تو ہمارے پاس معلومات نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن کیونکہ صحابہ کرام لکھا کرتے تھے اور قرآن حکیم کی لکھنے کی اہتمام یہ تھا کہ قرآن کو لکھنے کی خاطر حدیث لکھنے سے منع کیا گیا تھا، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں ایک نشست میں۔ صحیح۔ تو اس لیے اس بات کا واضح امکان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور عہد صدیقی میں اس طرح کے ذاتی مصاحف موجود تھے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذاتی مصحف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذاتی مصحف ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذاتی مصحف ہے۔ اس طرح تقریباً مورخین نے 22 مصاحف کا تذکرہ کیا ہے جو صحابہ کرام کے ذاتی نسخے تھے، لیکن جو سرکاری نسخہ ہے وہ مصحف صدیقی ہے عہد صدیقی میں، اور مصحف عثمانی ہے یا مصاحف عثمانیہ ہے عہد عثمانی میں۔ صحیح۔ آخری سوال میں اس کے بعد پروگرام کے اختتام کی طرف جاؤں گا کہ کوئی اس بارے میں کوئی اوتھینٹک بات موجود ہے کہ مصاحف کی تعداد کیا تھی، اور اس کے بعد جو مصاحف سیدنا عثمان کے دور میں تیار کیے گئے ان کی کتابت کیا سیدنا زید کے ہاتھ سے ہوئی تھی، یا اس میں مختلف صحابہ کرام جو ہیں وہ شامل تھے؟ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مصاحف تیار ہوئے ہیں وہ راجح قول تو 6 کا ہے، بعض نے 8 بھی بیان کیے ہیں، بعض نے 5 بیان کیے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ وہ اس طرح کہ جو 5 کی روایت ہے، جب 5 لکھے گئے تو وہ 5 والی روایت ہمارے سامنے آ گئی، جب 6 ہو گئے تو 6 کی روایت سامنے آ گئی، اور جب وہ گنتی بڑھ کے 8 ہو گئی تو 8 کی روایت سامنے آ گئی۔ واللہ عالم، اس بات کا امکان ہے، لیکن یہ کہ جو راجح قول مورخین کے نزدیک ہے وہ 6 کی تعداد والا ہے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ مصاحف عثمانیہ میں کی لکھنے میں دیگر صحابہ کرام بھی شامل رہے ہیں، تو جی بالکل، مصاحف عثمانیہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں باقاعدہ ایک لجنہ قائم کی گئی تھی، ان حضرات نے بھی اس میں لکھا ہے، تو ان کا قلم بھی اس میں یقیناً شامل ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ کتنا عرصہ تھا کہ جس میں یہ سارے مصاحف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہے وہ تیار ہو گئے؟ چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ 5 والی بھی روایت ٹھیک ہے، 6 7 یعنی کہ مختلف جو روایتیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ جی ہو، امکان ہے۔ تو یہ کتنا عرصہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہوا ہے؟ یہ ہم یعنی یقینی طور پر وہ ظاہر سال یا مہینوں کا کوئی شمار ہم
ہمارے علم میں نہیں ہے، ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، ذخیرے میں نہیں ملتی، واللہ عالم شاید موجود ہو، میرے مطالعے میں نہ آئی ہو۔ لیکن یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے اندر اندر یہ کام ہو گیا، اور یہ غالباً سن 35 ہجری سے پہلے کا ہے، غالباً یہ میرا ظن غالب ہے کہ یہ سن 35 ہجری سے پہلے کا زمانہ ہے، 32 سے 35 کے درمیان کا، واللہ عالم۔ صحیح، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ہم آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے قیمتی وقت نکالتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین سب کے لیے یہ جو بڑی اہم معلوماتی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں، تو آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو مصاحف پر کام ہوا ہے، مصاحف تیار کیے گئے، اس حوالے سے بات کی، اور ہم نے اس میں ذکر کیا کہ کس طرح جو ہے وہ کیوں ضرورت پیش آئی، اور پھر اس کے کتنے مصاحف جو ہیں وہ تیار کیے گئے، اس کے بارے میں جو راج قول ہے، اور کون سی ٹیم تھی، اور اس کا کیا طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا گیا۔ تو ہمیں آئندہ کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، آئندہ ہم انشاءاللہ یہیں سے لے کر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔